الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کے دوست۔ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا۔ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کے کردار اور افعال وہ ایسے ہیں جو رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کو ایسے گزار رہے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں درس عطا فرمایا ہے، اور وہ زندگی کے مقصد کو بھی پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے، کیونکہ ہر انسان کو دنیا میں آنے والے ہر انسان نے آیا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ یہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اور جو دنیا میں آیا ہے ظاہر ہے اس نے جانا بھی ہے۔ مسلمان کا بھی اس پر ایمان ہے، اور جو مسلمان نہ بھی ہو وہ بھی اس معاملے میں تو ساتھ ہی ہیں سب کے، کہ سب نے مرنا ہے۔ اگرچہ مسلمان اس کو، موت کو، ایک اعتقاد کے تحت مانتا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، ہمیں قبر کے بھی سوالات ہیں، اور قیامت کو اٹھایا بھی جائے گا، اس کا بھی حساب ہے، کتاب ہے، میزان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب برحق ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے بارے میں اعتقاد بیان فرمائے ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ان سب پر وہ ایمان اور یقین رکھنے والا ہے۔ لیکن کافر بھی یہ کہتا ہے مجھے مرنا ہے، اگرچہ وہ ایکسپائر کا نام دے دیں، کچھ بھی ایسا نام دے دیں، ہر ایک کو جانا ہے۔ تو جب جانا ہی اللہ کی بارگاہ میں ہے، لوٹ کر ہی جانا ہے، تو پھر انسان اس زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارے، اس زندگی کو ویسے گزارے جس طرح اللہ کے پیاروں نے گزاری ہے، اللہ کے محبوب بندوں نے گزاری ہے، اللہ کے ولیوں نے گزاری ہے، اور یقیناً تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام ہو، آپ بزرگوں کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کی سیرت کو دیکھ لیں، ایک ہی درس دیا ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اپنے رب کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لو، ایسے اعمال بجا لاؤ، ایسے افعال بجا لاؤ، اور ایسے کردار کے حامل بن جاؤ کہ اللہ تمہارے کردار سے خوش ہو جائے، اللہ تمہارے ان افعال و اعمال سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور تمہارا شمار ان اپنے محبوب بندوں میں فرما دے۔ قرآن فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں لوٹ کر نہیں جانا ہے، اس کی طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ یعنی مسلمان کا ہرگز یہ گمان وہ نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر تنبیہ ان لوگوں کو بطور خاص کی جا رہی ہے جنہوں نے یہ گمان بنا لیا، کفار ہیں اور ان نظریات کے حامل، کہ جنہوں نے یہ گمان بنا لیا کہ مر گئے انسان اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا ہی ایک مقصد کے تحت، انسان کی تخلیق فرمائی تو مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے پیدا نہیں کیا جن کو اور انسان کو مگر عبادت کے لیے۔ یعنی جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اللہ نے ان کو تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ یہ رب عز و جل کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو یہ گزاریں گے، اس لیے تخلیق کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، بہترین اعمال کس کے ہیں، اور کیسے عمل انسان آگے بھیج رہا ہے، یہ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس دیکھ لے، ہر جان دیکھ لے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، وہ آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ ہر ایک انسان کو جو ہے وہ
وہ جاننا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم آگے کے لیے بھیج رہے ہیں ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اور اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، پھر ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے کردار انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں رہتے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اور جن کاموں سے رب راضی ہوتا ہے پھر رب انہیں اپنے پیارے بندوں میں شمار فرما لیتا ہے، انہیں اپنے پیاروں میں داخل فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے۔ کہ جو آدمی دیکھنا چاہے، یہ گویا کہ ہمیں ایک ٹیسٹ بتا دیا ہے، ہم اس کو اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا دعوے ہی دعوے ہیں۔ تو جو یہ دیکھنا چاہے اسے محبت کی یہ علامت اور محبت کی یہ نشانی کو بیان کر دیا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ پھر قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا لگاؤ وہ کتنا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم سے محبت کرنا ہے۔ نبی کریم سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی حدیث، آپ کے احوال سے محبت کرنا ہے، اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت یہ علامات کو بیان کیا گیا ہے اور کتنے پیارے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ آدمی خود کو اگر دیکھنا چاہے کہ میں اس حوالے سے کس پوزیشن میں ہوں تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو اس لیبارٹری کے ٹیسٹ میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا محض زبانی دعویٰ تو نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت کو چیک کرنا ہو تو قرآن سے محبت اس آدمی کی دیکھی جائے، اور قرآن سے محبت کو چیک کرنا ہو تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو دیکھا جائے۔ محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر معاذ اللہ آپ کی تعلیم، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر اگر کوئی یہی صرف کہتا رہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ کوئی کہے میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، یہ بھی دعوے میں جھوٹا ہے۔ ارے ان کی محبتوں میں شامل ہی اس وقت آدمی ہوتا ہے جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، کیونکہ وہ ایمان کا دار و مدار اس پر فرمایا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان قرآن سے بھی محبت کرے، رحمان سے بھی محبت کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبت۔ جی ہاں، قرآن نے واضح اعلان اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی کر دیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نبی کے پیغام اور اطاعت کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جواب کیا ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان سے آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پہلے میری اتباع کرو، میری اطاعت، میری فرما برداری، یحببکم اللہ۔ وہاں تم دعویٰ کر لیتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تم اس میں اتنے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اور جب اللہ محبت فرماتا ہے پھر کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی، پھر خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، کیونکہ جب اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے اس پر انعامات شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی اس پر رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں اس کو ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ پھر نیکوکاروں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قرآن کی محبت بھی آئے گی، اللہ کی محبت بھی آئے گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی گویا کہ یہی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم قرآن کی طرف، اللہ کے ارشادات کی طرف ہماری رغبت ہو، اس طرف ہم بڑھیں اس طرف۔ اور یاد رکھیں روایت میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول رکھے میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا، شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ اور بھی روایات جس میں فرمایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ایسا مشغول رکھا، اللہ بن مانگے اس کو عطا فرماتا ہے، اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ مانگ نہیں رہا، سوال نہیں کر رہا، دعائیں نہیں مانگ رہا، لیکن جس کا کلام پڑھ رہا ہے وہ رب کریم جانتا ہے اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا عطا کرنا ہے، وہ رب جانتا ہے۔ تو جو رب عز و جل انسان کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور جس نے دینا ہے، جو عطا کرنے والی ذات ہے، جب آدمی اسی کے کلام میں اسی کی اطاعت کرتا ہوا، اس کے محبوب کی بات کو مانتا ہوا، اتباع کرتا ہوا، وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول گئے، رب اسے بن مانگے عطا فرماتا ہے، اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تجربہ کر لیجئے، اللہ کے کئی ایسے پیارے ہیں، کئی ایسے محبوب بندے ہیں جنہوں نے اپنا مشغلہ ہی ایسا رکھا، وہ قرآن سے ایسے مشغول رہے، تلاوت ان کو محبوب ہوا کرتی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر وہ راتیں گزر جائیں، اس کے اندر وہ قیام کی حالت میں ہو تو ان کے قیام ایسے طویل طویل ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک حکایت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کے کیسے شیدائی تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں تھے، واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کا حکم ارشاد فرمایا، سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات تم میں سے کون پہرا دے گا؟ کہتے ایک مہاجر اور ایک انصار، صحابہ میں سے ایک انصاری صاحب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سعادت آپ ہمیں عطا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قبول فرما لیا۔ وہ دونوں یہ اجازت پا کر پہرے دینے کے لیے جو تیار ہوئے، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انصاری صحابی نے فرمایا ہم ایسا کرتے ہیں، آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے، بقیہ آدھی رات دوسرا پہرا دے، پہلا سو جائے۔ ایسا ہی انہوں نے کہا، تو ایک سے کہا کہ آپ آرام کریں اور میں جاگتا ہوں، میں پہرا دیتا ہوں، پھر آپ پہرے دینا۔ بس ان میں جو مہاجر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آرام کر لیتے، وہ آرام فرمانے لگے، انصاری پہرے دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہیں کہ کچھ دیر پڑھی ہوئی ہے، جاگنا تو ویسے ہی ہے، چلو نماز پڑھتے ہوئے وقت کو گزاریے۔ آج ہمیں کسی جگہ کچھ انتظار کرنا پڑے تو شاید سب سے پہلے یہی خیال ہوتا ہے چلو کچھ دیر سوشل میڈیا چلاتے ہیں، فلاں مصروفیت پال لیتے ہیں، اس طرح چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی تھے، قرآن کے شدائی تھے، قرآن سے محبت اور ذوق، نماز سے محبت اور ذوق، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے قیام جب کیا تو سورہ کہف کی قرات کرنا شروع کی۔ سورہ کہف قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے،
اور یہ سورہ کہف جمعۃ المبارک کو بطور خاص اس کی تلاوت کرنے کے بھی بہت سے فضائل ہیں، اس لیے اس سورہ کہف کو جمعۃ المبارک کو تلاوت کرنا چاہیے اور وہ فضیلتیں بھی حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ کہف وہ پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی دیر گزری تو دشمنوں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دشمن نے ایک تیر جو ہے وہ اس کی طرف نشانہ بنایا اور تیر چلا دیا۔ وہ تیر اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ نے کوئی بھی حرکت نہ کی اور نماز میں مشغول رہے۔ اس ظالم نے دوسرا تیر بھی مار دیا، وہ بھی ان کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی، نماز جاری رہی۔ انہوں نے تیسرا تیر بھی مار دیا، وہ بھی سیدھا آیا اور آپ کو زخمی کرتا ہوا جسم میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے رکوع اور سجود کیے اور نماز بڑی جلدی سے مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ دیکھ دوست، بھائی کو جگایا۔ وہ جاگے، جب انہوں نے دیکھا اور کافروں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک نہیں ہے، ان کے ساتھ اور بھی ہیں، تو وہ سمجھے کہ اور کئی لوگ ہیں، تو وہ بھاگ گئے وہاں سے، کافر بھاگ گئے۔ وہ مہاجر صحابی اٹھے، انصار صحابی کے جسم سے وہ پیوست جو تیر تھے وہ نکالے گئے۔ ان تیر کو نکالنے کے بعد ان سے پوچھا، ارے میرے بھائی، اتنا کچھ یہ معاملہ ہو گیا، زخمی ہو گیا آپ، مجھے نہیں اٹھایا، مجھے نہیں بیدار کیا؟ تو اس پر وہ قرآن اور نماز سے محبت کرنے والے انصاری صحابی وہ عرض کرنے لگے، کہتے ہیں میں نے نماز کی ایک صورت شروع کی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ صورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ کہتے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اگر مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دینے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان جو ہے وہ دے دیتا اور صورت کو بیچ میں ہی نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر، میں اپنی جان دے دیتا، لیکن اس صورت کو مکمل کرتا۔ یہاں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مجھے پہرا دینے کا حکم دیا تھا تو اس لیے پھر میں نے اپنی نماز کو آگے مختصر کیا اور نماز کو مکمل کیا تاکہ آپ کی اس ذمہ داری کو میں آسان طریقے سے سر انجام دوں۔ اور جب میں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں اور اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا اور آپ کو جگا دیا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر لے، کہیں دشمن حملہ نہ کر لے، تو اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا۔ اللہ اکبر، یہ نماز کے شیدائی جنہیں کہیں آپ، نماز کی محبت میں، نماز کے پیار میں، یہ اللہ کے پیارے دوست ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرائض سے بڑھ کے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے انسان میرا قرب حاصل کرے، فرائض سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں۔ پھر فرائض کے بعد نوافل ہے کہ اس کے ذریعے وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو فرائض سب سے مقدم اور پھر نوافل کی کثرت کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ اور کس قدر یہ بھی درس ملا کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے، بس آدمی اس تصور میں ہی ایسا گویا کہ گم ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، اب نماز کو پڑھ رہا ہے۔ یہ بزرگوں کے انداز تھے، اللہ کے پیاروں کے انداز تھے، وہ نماز کو ایسے ہی پڑھتے تھے جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ انہی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے، اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے۔ وہ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں ایسے خوف اور خشیت والی، ڈرتے ہوئے وہ اطاعت کرتے ہیں تو بھی ڈرتے ہیں، وہ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں اور اطاعت گزاری میں زندگیاں گزارتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، ان کی کیفیت ایسی رہتی ہے۔ اور ان کی کیفیت
ہمیشہ ایسی رہتی ہے۔ جی ہاں، آئیے اللہ کی ایک اور پیارے کا انداز ہم سنتے ہیں کہ ان کی کیفیت نماز میں کس طرح رہتی تھی۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے میں یہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں، مطلب بڑے اطمینان سے سکون کی حالت میں اب میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں سکون والی کیفیت میں آتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں اس کے بعد یہ تصور میں مانتا ہوں۔ کیا تصور مانتا ہوں؟ کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، گویا کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، جنت میری دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے، اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میری آخری نماز ہے، میرا یہ گمان ہوتا ہے۔ پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں، اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، اور پھر میں جس طریقے سے بیٹھنے کا حکم دیا ویسے بیٹھتا ہوں، اور بقیہ بھی اخلاص کے ساتھ تمام افعال کو ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے میں نہیں جانتا میری نماز وہ قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے عرصے کا آپ عمل بتا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے پچھلے 30 سال سے میں نماز کو اسی انداز سے ادا کر رہا ہوں، ان تصورات کے ساتھ میں نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ 30 سال گزر چکے ہیں، 30 ایئرس، ہر نماز میں یہ تصور۔ یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت میسج ہے، پیغام ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں تو اللہ کے حضور حاضری دینے کا وہ اعلیٰ ترین طریقہ اختیار کیا جائے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، جس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے نماز کو پورے ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہوئے اس نماز کو ادا کریں۔ کئی ایسے ہیں جو نماز کو نماز کے طریقے کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن بعض اوقات کئی کہتے ارے ہم نہیں رک پا رہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم اس نماز کو درست طریقے سے نماز پڑھ ہی نہیں رہے جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ نماز کیسے روکے گی برائی سے؟ ہم اس نماز میں جو توجہ چاہیے، جو خشوع خضوع چاہیے، اس نماز کے جو ارکان ہیں، وہی جو ظاہری احکامات ہیں وہی ہم پورے نہیں کر رہے۔ شاید کہیں ایسا نہیں قرات کے اندر ہی غلطیاں ہوں، قرآن ہی درست نہیں پڑھنا آتا، نماز کے ارکان درست طریقے سے نہیں جانتے، اور ایسی کوئی غلطی کر رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آدمی کی نماز ہی غلط ہو رہی ہوں۔ جی ہاں، کئی ایسے ہیں جو اس طرح کے اعمال بجا لاتے اور ایسی غلطیاں کر جاتے۔ آئیے حدیث پاک ایک سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہے تھے، تو اس سے فرمایا تم جو نماز یہ پڑھی ہے اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری یہ موت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر واقع نہیں ہوئی ہے، تمہاری یہ موت اس طریقے پر واقع نہیں ہوئی۔ اور دوسری روایت میں آپ نے ان سے پوچھا کہ کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا 40 سال سے بالکل تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ۔ اب دنیا کے کئی کام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے سیکھو پھر کرو، ڈھنگ سے کرو، طریقے سے کرو، جیسا پروفیشنل طریقہ ہے اس کام کرنے کا ویسے کرو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک نماز ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ تصور کہ بس ٹھیک ہے جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں،
جیسے گزارا چلتا ہے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسجد میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے رکوع اور سجود کے اندر کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوبارہ نماز پڑھو، اس نے پھر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر حکم دیا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، اس نے پھر پڑھی۔ آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو تو پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور پوری نماز اسی طرح مکمل کرو۔ بیسک اس شخص کی نماز میں غلطی کیا تھی کہ وہ تعدیل ارکان، یعنی ابھی رکوع میں گویا کہ آدمی پہنچتا نہیں ہے تو رکوع سے سر اٹھا لے، ابھی سیدھا پورا کھڑا نہیں ہوا تو سجدے کی طرف چلا جائے، سجدہ درست طریقے سے انداز سے کرتا نہیں ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، پورا بیٹھا نہیں پھر سجدے میں چلا جائے۔ ایسے کئی آپ کو واقعات نظر بھی آتے ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو اپنی نمازوں کو اس طرح بھی ضائع کرتے۔ تو نماز کے ظاہری احکام بھی ہیں، باطنی احکام بھی ہیں۔ تو اللہ کے جو دوست اللہ کے پیارے بندے ہوتے تھے، وہ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی یہی ہے کہ ان کو پیارا محبوب عمل نماز ہی تھا۔ وہ نماز کو اسی انداز سے پڑھتے تھے کہ اس کے ظاہری احکامات اور اس کے باطنی دونوں کا خیال کرتے ہو۔ جیسا کہ ہم ان روایات میں قبل سن چکے ہیں کہ وہ قرآن کے شیدائی اور نماز کے شیدائی جسم میں پیوست ہو چکے ہیں، تیر ان کے، لیکن انہوں نے نماز کو موقوف نہیں کیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت کو موقوف نہیں کیا، نماز پڑھتے جا رہے۔ وہ نماز کے شیدائی، قرآن کے سے محبت کرنے والے، اور یہ قرآن کی محبت یہ بتاتی کہ انسان جس کو قرآن سے محبت ہے، یعنی یہ تو دیکھنا چاہے اپنے آپ کو کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، تو وہ پھر دیکھے کہ وہ قرآن پر کتنا عمل کر رہا ہے، وہ قرآن کو کتنا تلاوت کرتا ہے۔ تو یوں یہ محبت الہی کی طرف لے جانے والا ایک بہت خوبصورت عمل ہے۔ یاد رکھے محبت کی جگہ وہ دل ہے، دل صاف ہونا چاہیے، دل طاہر ہونا چاہیے۔ جس دل میں غیر بستے ہوں، جس دل میں غیروں کی محبت ہو، وہ چاہے دنیا کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے اس کا دل غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اس نے اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی نہ کیا۔ اسے کئی بزرگوں کے اقوال ہیں، اپنے دل کو پہلے اللہ کی محبت کے لیے ایسا خالی کر دو اللہ کی محبت کے لیے کہ اس میں کوئی اور غیر نہ آئے، جو رب سے غیر ہے وہ مطلب اس میں کوئی نہ آئے۔ اور یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے محبین سے محبت کرو، تو یعنی دل میں ان کی محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے پیاروں کی محبت، اللہ کے دوستوں کی محبت، قرآن کی محبت، اصحاب کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ ساری محبتیں من جانب اللہ، یہ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ہیں کہ ہم اللہ کے پیاروں سے بھی محبت کریں۔ اور یہ محبتیں ایسی نہیں ہیں کہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی کے دل میں اگر اتنی محبتیں ہیں تو پھر اللہ کی محبت میں خالص نہ ہوا، نہیں، یہ ان سے بھی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہی محبت ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت اختیار کرنے کا ایک خوبصورت انداز اور خوبصورت پیغام یہ دیا جا رہا ہے، قرآن سے وہ محبت لگائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دل وہ مقام ہے جہاں محبت پیدا ہوتی ہے، جس دل میں وہ تعظیم اور عظمت داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس دن کو باطنی گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، اللہ کے دوستوں کے پھر انداز یہ اختیار کرنے چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب وضو سے انسان فارغ ہوتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کی طرف اپنا تصور لے کے جائے، توجہ کرے، اور پھر کہے کہ
یا اللہ دو طرح کے اعضاء ہیں، ایک تو وہ ظاہری جسم، میں نے منہ بھی دھو لیا، میں نے ہاتھ بھی دھو لیے، میں نے سر کا مسح بھی کر لیا، پاؤں بھی دھو لیے، جو ظاہری اعضاء تھے میرے اختیار میں تھے، میں نے سب کچھ ان کو پاک صاف کر لیا اور ان کو میں نے دھو لیا۔ اے اللہ تو دل کو پاک فرما دے، تو اس دل کو طاہر فرما دے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کی اچھائی کتنی، دل کی صفائی کتنی، دل کی طہارت کتنی۔ اور جس دل میں غلاظتیں بھری ہوئی ہوں، جس دل میں غیر کی محبتیں ہوں، جس دل میں مال کی محبتیں ہوں، جس دل میں مال کی حرص ہو، جس دل کے اندر غیبت ہے، تہمتیں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، گندے خیالات ہیں، وہ دل اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکتا، وہ دل اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کا انداز اور طریقہ یہی ہے، اس دل کی صفائی اور طہارت چاہیے۔ وہ دل جب طاہر ہوگا، وہ دل جب صاف ہو جائے گا، وہ ستھرا ہو جائے گا، اللہ کی محبتیں اس دل میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے دعا کریں، مالک میں اپنے ظاہر کو اچھا کر لیتا ہوں، دل کو تو بہتر فرما دے، دل کو تو اچھا فرما دے۔ جیسے تیرے پیاروں کے دل ہیں، جیسے تیرے محبوب بندوں کے دل ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کی برکات ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے دل کو بھی ستھرا فرما دے۔ جب اس دل سے حرص ختم ہوگا، جب اس دل سے لوگوں کے لیے برے خیالات، برے وساوس، گندے شیطانی خیالات، تہمتیں، غیبتیں، چغلی، طرح طرح کی نافرمانی والے کام کے تصورات اس دل سے جب نکل جائیں گے، یہ دل تکبر سے پاک ہو جائے، یہ دل مسلمان کے کینے سے پاک ہو جائے، اس دل اور اس کے خیالات جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے والے ہوں، سوچے تو اچھا سوچے، اس دل میں خیال آئے تو اچھا خیال آئے، اس دل میں گمان آئے تو اچھا گمان آئے۔ یا اللہ میرے اس دل کو اچھا فرما دے، میرے دل کو طیب فرما دے، میرے دل کو طاہر فرما دے، اور ان خباثتوں سے محفوظ فرما لے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں برا گمان برے خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، ان خباثتوں سے اللہ ہمیں آزاد فرما دے، ان خباثتوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ مدنی کے ناظرین، یہ دل کی طہارت کیسے ہوتی ہے اور دل کیسے پاک اور صاف بنتا ہے کہ اس میں پھر اللہ کی محبت داخل ہو سکے، اللہ کے پیاروں کی محبت داخل ہو سکے؟ اس کا دل توبہ بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، درود پاک کی کثرت، قرآن کی تلاوت، یہ سارے اعمال ہیں، لیکن ایک عادت گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ پھر اس کے گناہ ختم فرماتا ہے، اور پھر گناہ ایسے ختم فرماتا ہے کہ وہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ سچی توبہ ہو، دل سے توبہ ہو، اعتقاد ہو اس پر، اور ایسی سچی توبہ ہو کہ جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپسی تھن میں نہیں جا سکتا، یہ اس گناہ میں نہیں پڑ سکتا، ایسی سچی توبہ ہو۔ تو پھر دیکھیں اللہ کیا شان عطا فرماتا ہے۔ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمیں اللہ اپنے ان پیاروں کے راستوں پر چلنے کی توفیق بھی دے گا، اور ہمیں اپنے ان مقاصد کے اندر اللہ کامیابی اور کامرانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمارے دل وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں رہیں، ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی رہیں، پیارے حبیب کے عشق میں روتی رہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔